الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب احباب محبت و عقیدت جنب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مقدس اللہ تعالیٰ معاملہ دے اندر درود و سلام پڑھن دا جدوں بھی موقع ملے گا بچ کے محبت دے نال عقیدت دے نال پیار دے نال خلوص دے نال سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ وچ سلام دا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. درود پاک کی ایسا عمل ہے دنیا دے اندر جتنے بھی اعمال صالحہ جتنے بھی کریے اعمال بد ہوں یا اعمال صالحہ
سدیا ہوں اے کرام کاتبین ساڈے کندھیاں دے اوتے بیٹھے سجے کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھدا ہے کھبے کندھے والا فرشتہ ایک گناہ لکھدا ہے اگر گناہ لکھن والا فرشتہ خاموش ہے نیکی لکھن والا فرشتہ ہی ہوئی نیکی لکھ دے اگر خدا نہ خواستہ بندہ گناہ میں مبتلا ہے کھبے کندھے والا فرشتہ ہوگا گناہ لکھ دے اور نیکی لکھن والا فرشتہ حرکت نہیں کر رہا خاموش ہے یعنی ایک وقت کے اندر ایک ہی فرشتہ کام کر رہے ایک ہی فرشتہ حرکت میں چاہ رہے ہیں اگر انسان نیکی کر رہے ہیں تو نیکی لکھن والا فرشتہ حرکت میں تھے اگر بندہ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ لکھن والا فرشتہ حرکت میں تھے لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جدو بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر دیا درود پاک پڑھ دے یہ دونوں ہی فرشتے اکٹھے حرکت میں جا رہے دونوں ہی فرشتے حرکت میں جا رہے اور کہو گے کیوں ہو سکتا ہے نہیں دونوں ہی فرشتے اکٹھے کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جدو بندہ ایک عمل کے بعد درود پاک پڑھتا ہے نا 10 نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھیاں جاندیاں نے 10 گناہ دے مٹا دیتے اور جدو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تے نیکیاں لکھن والا فرشتہ ہو گیا نیکیاں لکھن لگ پیندا ہے گناہ مٹان والا فرشتہ ہو گیا گناہ مٹان لگ جاتا ہے اتنا عظیم عمل ہے اس واسطے کوشش کر کے ہر لحظہ ہر لمحہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہنا چاہیے بڑی محبت نہ پھر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بے خبر غافل نہ بن اپنا
چھوڑ دے اصلی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحومہ واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک دی لاریب کتاب جو ایک آیت کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق و مالک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، تو انو اور میں نو سن سنا کے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماں اور باپ ان کے میں نو حکم ہویا ہے کہ والدہ دی عظمت دے حوالے دے گل کرنی۔ ماں اور باپ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ کائنات کی کوئی بھی نعمت اگر ضائع ہو جائے بازاروں مل جاتی، دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، تھوڑا جا ٹائم لگے گا، کچھ پیسہ خرچ ہوئے گا، بندہ خرید لیتا ہے چیز، لیکن ماں اور باپ جیسی نعمت کائنات کے اندر اور کوئی نہیں جنہی ایک مرتبہ ضائع ہو جائے تو دوبارہ میسر ہو جائے۔ یہ ایسی نعمتیں، نایاب نعمتیں، لازوال نعمتیں، اور قدرت نے بڑا پیارا انتظام بنایا ہے انسان واسطے۔ ماں کی بھی ضرورت رکھی ہے تے باپ کی بھی ضرورت رکھی ہے، اولاد لی دونوں کی ضرورت ہے۔ ماں دا پیار تے باپ کی سختی جڑا بچہ برداشت کر لیتا ہے وہ دنیا دا کامیاب ترین انسان ہے، کیونکہ مالک نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھے ہے کتابوں کے اندر کہ 3 آیات بینات ایسی ہیں قرآن کے اندر کہ جڑیاں دورہ حکم لے کے نازل ہوئی۔ اے گدا ذرا توجہ کے نال سننا، دورہ حکم لے کے نازل ہوئی ہیں 3 آیات بینات قرآن اندر۔ دورہ حکم کا کی مطلب ہے کہ 2
کرتا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، دونوں تے عمل کرے گا تو پھر رب کی بارگاہ جو عمل مقبول ہوں گے۔ یہ جو پہلی آیت مبارکہ جو خالق کائنات نے کتاب مبین کے اندر ارشاد فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو۔ آیت ایک کے حکم دو نے۔ اور بندہ اگر نماز پڑھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نفلی نمازہ بھی پڑھتا ہے، جنازہ بھی پڑھتا ہے، عید بھی پڑھتا ہے، ساری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا علماء فرماتے ہیں یہ نمازاں پڑھیاں تک کوئی فائدہ، کیونکہ ایک حکم میں خدا منے دوسرا نہیں منے۔ ویسے بڑا نمازی ہے، تسبیح لگاتا ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز بڑی پڑھتا ہے، بڑی توجہ نال پڑھتا ہے، بڑی فکر نال پڑھتا ہے، بڑے ذوق نال پڑھتا ہے، لیکن مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس نے پھر سوچنے لگ جاتا ہے مال بڑھ جائے گا، یہ بندہ بھی رب نال دھوکھا پہ کرتا ہے، اپنے آپ نال دھوکھا پہ کرتا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں نہ نمازاں پڑھیاں تھا۔ اور اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ مسیطے نہ جائے لیکن خیرات کی ہے، دے گا بڑیاں پکاتا ہے، زکوٰۃ بڑی دیتا ہے، صدقہ خیرات بڑا دیتا ہے، لوگوں کو بڑے کپڑے لے کے دیتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے سخاوت کا، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اس بندے کی اس زکوٰۃ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آیت ایک کے حکم دو نے، اللہ کی بھی اطاعت کرے رسول کی بھی اطاعت کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم منے اور خدا وحدہ لا شریک کا بھی حکم منے۔ اگر بندہ پروردگار کا حکم مانتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، تو پھر یہ اطاعت خدا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر بندہ اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے، اطاعت خدا نہیں کرتا، تو پھر اس بندے کی اطاعت مصطفیٰ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کہاں ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت۔ اور تیسری آیت مبارکہ جو قرآن نے بیان فرمائی اور دوہرا حکم لے کے آئی، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں انشکر لی ولوالدیک، قرآن فرماتا ہے بیان کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں انشکر لی ولوالدیک، مالک فرما رہے ہیں بھئی میرا بھی شکریہ ادا کر کے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، میرا بھی شکریہ ادا کر، میں تمہیں احسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تینوں رزق کے واسطے ذریعہ عطا فرمایا ہے، تینوں اولاد عطا کی ہے، بچے عطا کیتے ہیں، بیوی عطا کی ہے، سارے معاملات تین کوٹھی کے بنگلہ تے کار عطا کی ہے، میرا بھی شکریہ ادا کر۔ اے نہ بول نہیں کہ بس میرا ہی شکریہ ادا کرنے کا حق ادا ہو جائے گا، فرمایا والدین میرا شکریہ ادا کرنے نال اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، کیونکہ ایک کوٹھی کار کے آسمان تو نہیں گئی، کہ بنگلہ تینوں آسمان تو نہیں نازل ہو گیا، اے تیری دنیا کی ساری بہاریں کے آسمان تو ڈائریکٹ نہیں آ گیا، یہ بنان واسطے اس حیثیت تک پہنچان واسطے ذریعہ جو بنے نے وہ تیرے ماں باپ۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر کے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، اور اگر
رب کا شکریہ ادا کرے، مالک تیرا شکریہ تو میں نے کوٹھی دے دیتی، مالک تیرا شکریہ کیسے واسطہ، مالک تیرا شکریہ میں نے گڈی عطا فرمائی، مالک تیرا شکریہ بڑا کرو مال مل گیا، مالک تیرا شکریہ میں نے رہن واسطے مکان مل گیا، سب کچھ عطا کیتا ہے۔ وہی عطا تے بندہ رب کا شکریہ ادا کرتا رہے تے ماں باپ کو اگر بڑے مارے تے وہ دی اطاعت تے خدا دا بھی اس مالک کا شکریہ ادا کرنے دا بھی فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ فائدہ کہاں ہوئے گا جب ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرے، جنہ بڑے جتن کر کے شروع پالے، بڑی محنت کر کے ان کوٹھی تک پہنچایا، بڑی کوشش کر کے اس بندے نے بنگلے تک پہنچایا، بڑی محنت کر کے انہوں نے گڈی واسطے سامان مہیا کیتا ہے، اگر وہ ادھر تعاون نہ کر دیتے کچھ بھی نہ کر سکتا کہ بندہ جمدہ ہی گڈی لے کے آئے، کوئی محنت تو یار ماں باپ کی بھی ہے، کوئی جگل تے ہونا بھی کیتے نا تے ساری زندگی اسی پرکھتے رہیے، سوچتے رہیے، ماں دی محبت اتنی ہے۔ کوئی کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہونا کیا بھی سب کہنے بک جاتے ہیں ماں کے بچوں کا مستقبل بنانے میں، حالانکہ بڑا قیمتی ہے سونا، بڑا پیارا ہے، عورت بڑا پسند کرتی ہے سونا، لیکن سارے کیا نے بیچ چھڑ دی کہ میرے پتر کی فیس دے بجائے اچھی منزل سے چلا جائے، اچھا مستقبل بن جائے، اینو میں کرائے تے مکان بھی لے کے دینا ہے پڑھنا ہے، اینو ہاسٹل واسطے خرچہ بھی دینا ہے پڑھنا ہے، اینو جُتی اور کپڑے بھی نال معاشرے دے نال رلدے ملدے بنا کے دینا ہے، باویں میں غریب ہوں ہر شاید دیکھ جائے میری، پر وہ بچے جنہاں دے مستقبل واسطے ماں اپنے قیمتی گہنے تک بیچ چھڑ دی نا، وہ اگر 10 بلا بھی ہوتے رل کے ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکتے۔ کبھی توجہ فرمائی نہیں، ایک چشمہ نہیں ماں کا بنوا سکتی اولاد، لیکن ماں اپنے کنگن لا کے بیچ چھڑ دی ہے، اپنی آبادیاں لا کے بیچ چھڑ دی ہے۔ اللہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے خلیفہ، آپ حج واسطے گئے تھے، طواف کعبہ پہ کر دیں، طواف کعبہ کر دیں، ہم دیکھیا ایک بندے نے کندھے تے زمین پائی، زمین پا کے نا کندھے تے طواف پہ کر دیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک چکر لایا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، دیکھتے رہے اس کو، جدو برابر چکر لگا رہا بندہ کافی تھکیا آ رہا ہے کیونکہ آج ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، آپ وہ قریب ہو کے نا فرمان لگے بے لیا سامان اپنا لا کے تھلے رکھ دے کہ طواف مکمل کر لے پھر چک لے۔ انہیں جدو دیکھا نا حضرت چہرہ تے کہنے لگا حضور اے میرا سامان نہیں ہے، یہ اندر میری ماں ہے، میری ماں میں اس کو پیدل حج کروا رہے ہیں، طواف کروا رہے ہیں، اور جدو انہیں دیکھا نا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آ گئے، نال ہی انہیں ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، کہنے لگا حضور ایک مسئلہ رب نے ملاقات کروائی ہے، مل کے اوپر تھی کہ مسئلہ سے دسو، آپ فرمانے کا اور کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرض کرتا حضور کہ میری ماں ہے نا ملک شام دے اس کونے تو میں اٹھا کے اسی طرح کندھے تے لٹکا کے 7 حج میں پیدل ماں کو کروائے ہیں، حضور میں نے ایک ارشاد فرماؤ کیا میں ماں کا حق ادا کر دیتا ہے؟ 7 حج پیدل کروا چکے ہیں، اسی کہ کچھ بھی نہیں کیا، کیوں کہ کیتا نہیں کچھ نہیں، اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا، 7 حج پیدل کروائی کھلوتا ہے، زمبیل میں پا کے مانو کہنا حضور چکر دے قابل نہیں سے کمزور ہے، میں اٹھا کے جو اپنا کندھے تے لٹکا کے اس کو طواف کروانا، انہیں صفا مروا کی سائی کروانا، انہیں مزدلفہ میلاد کے عرفات دیاں وادیاں دے چکر لگوائے نے، حضور نے کیا میں حق ادا کر
دے اس کونے تو اٹھا کے 7 حج کروائے نے. اگر تو دنیا دے اس کونے تو اٹھا کے ماں کندھے تے لٹکا کے 700 حج بھی پیدل کروائے نا تے جڑا پیٹ وچ اٹھایا ہوا ماں نے تینوں 9 مہینے اٹھا کے رکھیا نا تے ایک باری جڑا کروٹ لئی نا ایک باری پاسا ماریا او دی تکلیف دا بدلہ بھی اجے نہیں ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. نہیں ہویا ایک باری جڑا تو پاسا مارے 700 حج اگر کروائے نا پھر بھی نہیں پیدا ہو گیا. عزیزان گرامی قدر لمحہ فکریہ دے دیتے میرے واسطے مدینے دے تاجدار آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کملی والے آقا دے منن والے ہوتے دیتے میرے واسطے پروردگار نے راہ بڑی ہموار کی تھی. ایمان دے باپ دی قدر کریے جنت سالی ہے کیونکہ جنت ماں دے پیروں دے تھلے رکھ دیتی گئی ہے. اگر ناراضگی کریے ناراض کر لیے مانو پھر گستاخیاں ملن گیاں جہنم رسید ہو جاواں گے جنت نہیں مل سکے گی. اگر ماں راضی ہوگی مدینے کا تاجدار بھی راضی ہوئے گا عرش والا رحمان بھی راضی ہوئے گا. حدیث مبارکہ کے اندر ہوتا ہے مدینے دے تاجدار آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جدا نام حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ کا اسلام پتہ چلیا حضور والا غلام حارث بیمار میرے کریمہ کا خلام ہو دے پیٹ تشریف رہ بھی آئے میرے لج پاتے سرانے آئے ویکھیا آخری ویلا چل رہے پیا جان کنی کا بیٹا اس نے بول دے جان پہ نکل دیئے جان نکلن دا ٹائم آ گیا ہے. مدینے دے تاجدار نے اندر قدم رجا فرمایا یا کتنا نصیبہ والا ہو خدائی جنہیں ویڑے دے قدم مصطفیٰ لگ گئے ہیں. جنہیں سمجھ آ رہی ہے محبت نال کہ سبحان اللہ. مدینے دے تاجدار آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. میرے لجپال نبی نے ویکھیا آخری لمحہ پہ چل جائے میرے لجپال نے فرمایا او میرے غلام کلمہ پڑھ کلمہ دی تلقین فرمائیے. میرے لجپال نبی نے اے امت والی ہے ایدہ غلام ہے دنیا تو جا رہا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ ان دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے لجپال مدینے دے تاجدار آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا میرے غلام کلمہ پڑھنے ان اشارہ کیتا ہے ممل حضور میری زبان نے کھلتی زبان بند ہو جاتی ہے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. مدینے دے تاجدار قریب آ گئے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام دس دے صحیح جرم کی کر بیٹھا ہے جس جرم کی وجہ تیری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ڈانگ سوٹا تے نہیں چلایا بس ماں نال بولنا چھڑ دیتا ماں نال بولنا میں چھڑ دیتا سی. اس واسطے بھی میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ماں نال میں کلام کرنا ترک کر دیتا ماں نال بولنا چھڑ دیتا. عزیزاں نے گرامی قدر ذرا سوچیے اسیر کس تحت تے کھلوتے ہوئے کیا انداز اختیار کی تھی پھرنے اسی تے ڈانگ سوٹا بھی چلائی پھرنے اسی تے گالی گلوچ بھی ماذ اللہ ماما نال کلی ہونے عزیزاں نے گرامی قدر کہندہ سونے میں صرف بولنا چھڑے ہیں اپنی ماں دے نال میری ماں دے نال میں بولنا چھڑ دیتا ہے. مدینے دے تاجدار آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام یہ دی وجہ نالی تیری زبان بند ہو گئی ہے تیری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اور عزیزاں نے گرامی قدر آقا لجپال نے وہ دی ماں بل پیغام بھیج دیتا ہے. مدینے دے تاجدار دا پیغام سن کے ماں آ گئی. ادھر ماں آئی امام الانبیاء نے فرمایا اماں پتر نے گستاخی کی ہے تیرے نال کوئی اینو معاف کر دے. ہن ماں جی دا دل دکھیا ہوئے ماں کدوں چھتی منی دیاں نے پھر مسلمان آؤ. اے ماں کہن لگی
بڑی تکلیف ہوئی میں نو معاف نہیں کریں گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بی جے معاف نہیں کرنی ہے تیرے حق میں دعا ہی کر دے, اللہ دی زبان تے کلمہ جاری فرما دے وے. میرا نبی ایک تربیت دے طور تے عمل پہ کر دے نے. میرے کریم نبی نے جدو مائن الخطاب کیتا ہے اما ذرا دعا ہی کر دے رب دی مشکل آسان کر دے وے. اتنی گل آقا نے فرمائی تے جبریل امین حضرت خدمت ہو گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا تاجدارا تسی کائنات دے والی و مختار نبی ہو, رج پالو تسی میرے محبوب ہو, والی شان وراء الورائے کملی والی و ماں جنی دیر معاف نہیں کرے گی کلمہ جاری نہیں ہو سکتا. ماں جنی دیر معاف نہیں کرے گی. عزیزان گرامی قدر میرے لجپال مدینے دے تاجدار امین لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر ماں دی خدمت دی اندر میرے لجپال نے فرمایا او ماں میرے مالک دا حکم آ گیا ہے. ماں دی محبت, ماں دا پیار, ماں دا مقام رب العالمین دی بارگاہ دی اندر جو ہے. مدینے دے سلطان نے فرمایا میں رب نے سمجھا دیتا بھی اگر ماں معاف نہیں کرے گی رب معاف نہیں کرے گا, کیونکہ حقوق العباد دے اندر ہے اے ماں معاف کر دے. مدینے دے تاجدار امین دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دوسری مرتبہ ماں المخطاب فرمایا ہے. عزیزان گرامی قدر ماں دا دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے. جتنی اولاد مرضی نافرمانیاں کر جائے ماں دا دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے, کیونکہ ماں دے دل نرم گلابوں ادھر ماں نے معاف کیا ادھر زبان تے کلمہ جاری ہے. زندگی وچ کوشش کری کہ ماں نو راضی رکھے, باپ نو راضی رکھے, اور اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو زندگی وچ کوشش کر کے منا نہیں سکتے. اسلام دین فطرت, دین فطرت کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہوئے نہ تے اسلام تنہا نہیں.
علماء نے وہ کلیہ بیان فرمایا اگر وہ طریقہ اختیار کرے گا تے ناراض ماں باپ قبر وچ بھی تیرے تے راضی ہو کتنا ہے رشتہ ہے محبت والا قبر وچ راضی ہو جان گے کرنا کی ہے تین کام کرنا کنے تین عمل پہلا عمل یہ ہے اپنے آپ کی اصلاح جڑے کرتوت کرنا چھڑ دے گناہ چھڑ کے نیکی والا برائی ترک کر نیکی اختیار کر چنگے کام کر اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے ماں باپ کے رشتے داراں دے نال محبت کرنا ماں باپ کے جو رشتے دار ہیں انہوں نے برا بھلا نہیں رکھنا اگر انہوں نے ناراض ہے تو ناراضی ہو صلح کر تیسرا عمل یہ ہے کہ مرحوم ماں باپ والوں صدقہ و خیرات اے تین کام تو کر دے قبر وچ ناراض ماں باپ بھی تیرے تے راضی ہو جان گے نہیں موقع ملے تیری معافی لینے کا کسی طرح دے نہیں ٹائم نہیں مل سکیا یا کسی غرور اور گھمنڈ میں رہ گیا اے آسان جا نسخہ ہے کہ وہ اپنا لے قبر وچ بھی ماں باپ تیرے تے راضی ہو تو عزیزان گرامی قدر اگر ماں باپ فوت ہو جانا تو رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا رشتہ یہ نہیں بھی فوت ہو گئی بس گئے دنیا تے ایسا نظر ہوتے سن ٹھیک ہے جس طرح زندہ لوگوں نے طلب ہوتی ہے ایک دوسرے نہ ملن اسی طرح مردہ لوگوں نے بھی طلب قبرستان پہ بندہ جائے نہ تھے وہ راضی ہوتے سارا فلان بندہ فلان بیٹا بھانجا بھتیجا اج قبر تے آئے ملاقات ہوتی انسان ایودی آواز نہیں سنتا باقی پرندے شراب اللہ ہر شے آواز سنتی ہے بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک تک بات ہے کہ اگر تسی کسی علاقے میں گئے ہو نا زندہ تے ایک طرف ہے پھوپھی رہتی سی ماسی رہتی سی ماما رہتا سی چاچا مثال کے طور تے بندہ سہیوال گیا رستے میں کسی بھی پنڈ دے وچ کوئی رشتہ دار رہتے سن اگر سہیوال ہو کے واپس آ گیا انہاں ول نہیں گیا تے انہوں جدوں پتہ لگے گا ٹیلی فون آ کھڑکے گا یار آیا سی تو تے ہو کے نہیں آਉਂدا فون کے نہیں ساجل آیا ہی نہیں ایویں قبر والے بھی ناراض ہو اگر بندہ اس علاقے میں جائے جس علاقے میں جو کوئی رشتہ دار دفن ہے اور بھی قبر تے نہیں گیا تے واپس آ گیا وہ قبر والا بھی وہ تے ناراض ہوندا یار آیا سی تے ہو گیا اپنے قریبی تے گزار رہ گئے وہ بھی ناراض ہوندا کوئی بزرگ کوئی بھی دفن سی کدے رشتہ دار تو قبر والے کی بھی فکر کرنی چاہیے انہاں دی خبر لینا چاہیے قبراں تے جانا چاہیے دعا کرنی چاہیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال غریق المتنفس کے الفاظ مردہ ان میں ڈوبن والا سہارا تلاش کرتا ہے نا میت کو یہ انتظار نہیں ہے کوئی آئے میرے احمد کی دعا کر دے کوئی آپ اٹھائے مالک کی بارگاہ میں التجا کر دے مولا مجھے معاف کر دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور کہ انہاں صحابہ کرام میں چنے جڑے مالدار صحابی سے اسلام کے اندر دو صحابی آقا علیہ السلام کے مال کی وجہ مشہور ہوئے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمان لگیا ابو ذر
خبر ہی کوئی نہیں لینا، وہ غریب ہی جنہوں نے پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ جملہ آقا علیہ السلام کا سننا تے حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں حضور مینوں لگتا ہے تسی جنت البقیع والے دی گل کرتے ہو، کیونکہ ادھر حجرہ مبارک ہے تے نال ہی جنت البقیع، نال ہی سرکار نے قبرستان فرمایا ہاں چلیے انہوں نے کوئی بھی خبر لیتا، چلیے خبر لے کے آئے۔ قبر والے کو کون پوچھتے ہیں؟ ہر کوئی ٹھاٹ باج ویچے، کوٹھی بگلے کار ویچے، انہوں اپنے کام نال غرض ہے، دوسرے دی فکر ہی نہیں، جو ہو گیا سو گزر گیا بس ٹھیک ہے۔ مدینے کے سلطان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دینار حضرت ابو ذر غفاری قبرستان میں داخل ہو گئے، اور امت دا والی مدینے دا سلطان قبروں کے اندر ٹردے رہتے ہیں۔ مدینے کے لجپال مشاہدہ فرما رہے قبرستان کا، معائنہ فرما رہے، ایک قبر سے گئے نا سرکار مدینہ علیہ السلام ٹھہر گئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام دی اکھاں پر نم نے آنسو چلتے نے پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا تاجدار آقا وجہ کی یہ تھوڑی اکھاں پر نم ہو گئیاں، پورا قبرستان پھر لیا، اس قبر تے آکے کھڑے ہو گئے جے اکھاں جوان سبحان دے جے پہ مدینے دے تاجدار آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس قبر والا جڑا میرا غلام ہے انہوں قبر میں عذاب دیتا جا رہا ہے، میں بے خدا پیاں تانوے دی قبر تے کھڑے ہو گیا یا رسول اللہ کس وجہ نہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اس بات تے اجے پتہ نہیں چلیا، یہ نہ پتہ لگیا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ دی قبر میں جا کے جلدی ہے پئی۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دن سونے پھر پتہ لگاؤ نہ مدینے کے تاجدار نے رابطہ کر لیا، کیونکہ ادھر ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ہے، پروردگار دی بارگاہ میں عرض کر دیتی ہے مالکاں ذرا دست صحیح اے دے حالات میرے تے واضح کر دے، انہوں کس وجہ نہ عذاب ہو رہا ہے، یہ میرا غلام قبر میں ترپ دائے پیا، یہ دی چیخاں نکل دیا میں پیا۔ عزیزان گرامی قدر ادھر آمنہ دلال نے التجا فرمائی ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے حبیب ذرا قبر دے نال کن لاؤ، ایدے کلو پوچھو، ایدے کلو پوچھو جرم کی کر بیٹھا وے۔ مدینے دے تاجدار نے کن لا لیے قبر دے نال، آمنہ دلال مخاطب ہو گئے او قبر والی آؤ دست سے گناہ کی کر بیٹھا وے، گناہ کی تئی کی دی سزا پہ مل دیئے۔ عزیزان گرامی قدر نوجوان جرا قبر دے اندر دفن ہے، جدی قبر میں لگ جلدی ہے پئی، یہ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا تاجدار ایک دن ماں بل میں لکڑ سٹی ہے، ناراضگی جنال میں لکڑ سٹی، میری ماں کا بازو ٹوٹ گیا، اس لکڑ دی وجہ نال میری ماں نو تکلیف پہنچ گئی ہے، میری ماں میرے تے ناراض ہو گئی، اج کملی والیا قبر وچ مینوں عذاب دیتا جا رہا ہے، میری قبر میرے اوتے بھی آگے تھلے بھی آگے اگے بھی آگے پیچھے بھی آگے، یا رسول اللہ مینوں اگ نال تپایا جا رہا ہے، میری چیخاں نکل دیاں نے پئیاں۔ مدینے دے تاجدار امت والی او کائنات دا سردار نبی ہے، جنہوں رب رحمت للعالمین دا تاج پا کے بھیجی آئے۔ مدینے دے سلطان نے فرمایا ابو ذر جاؤ اعلان کرواؤ اے قبر کی دیئے، یہ دا ماں باپ اگر زندہ تے آ جائے قبرستان دے اندر۔ عزیزان گرامی قدر اعلان ہو گیا، وہ دی بندی تے نہیں دی ماں جلدی جلدی قبرستان وچ آ گئی۔ مدینے دے تاجدار آمنہ دلال نے فرمایا ماں اے تیرا پتر جڑی نا فرمانی کر بیٹھا سی، وہ دی وجہ نال اینوں قبر وچ عذاب ہو رہا ہے، اماں معاف کر دے اے دی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر سے میں کہہ رہا دنیا جو رہندیاں وقت غنیمت سمجھ کے ماں دے قدمی لگ جاؤ، باپ دے قدمی لگ کے معافیاں لے لے، آخرت دا پیدا بڑا ہی مشکل ہے، قبر دی وادی بڑی کٹھن ہے۔ عزیزان گرامی قدر آقا لجپال نے جدوں ماں نال گل کیتی ہے، ماں کہن لگی سونیا نے دکھ
گرامی قدر اگر کوئی تھوڑی جی بھی رنجش مان لو گئی ہے باپ نہ لو گئی ہے انہوں زندگی میں تی معافی منگ لے آجی ماں باپ دی خدمت کریے آجی اطاعت و فرما برداری کریے عزیزان گرامی قدر ادھر ماں نے جنم پتر دیا چیزاں قبر میں سنیاں نے اور ماں دی مامتا دے اندر رب نے پیار رکھیا ہوئے عزیزان گرامی قدر ماں بول کے کہنے لگی یا رسول اللہ مدینے دیا کاردارا میں پتر نو معاف کر چھڑیا میں پتر نو معاف کر چھڑیا میں جدو ماں نے ادھر معاف کیتا ہے کیونکہ ماما ہوندیاں جنت دیاں چھاواں او ماما نال پیار کر لو ماما ہوندیاں انسان خطا دا پتہ ہے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا سارے استاد محترم دنیا تو رحلت فرما گئے بات انہوں یاد آ گئی میں آخری بات سنانا لگا پھر اذان آئے گی نہ نماز کدھر کوئی شاگرد کو کدھر کلاس میں کوئی بے ادبی ہو جانی کوئی غلط کام ہو جانا یا چھٹی کر کے مثال کے طور پہ شاگرد نے نہیں آیا استاد نے فرمانا دوسرے دن کیوں نہیں آیا استاد جی بس مصروف صاحب ٹائم بھی لگ گیا استاد جی فلانا یہ جو ہیلے بانے جو بچے کر دیتے تو استاد نے پھر ڈنڈا کیوں نہیں آیا اللہ کی نظام میں ایک ضابطہ ہے دو کے ڈنڈے مار کے نا تو پھر فرمانے سن بڑے رحم کر کے استاد سن آپ بات سمجھان واسطے طلباء نال کے نا بہت چلیا جدوں میں مارن لگی
میں تو کوئی گل تسی تے کہ استاد کو غلطی ہو گئی استاد کی گل ختم استاد نے کوئی واری نہیں مارے گا وہ بدلہ لینا استاد نے تیرے کو نہیں مارے گا سزا تو بچ جائے گا بس فوری اس پاس استاد کی غلطی ہو اور نہیں چھٹی کرتا تے جے کوئی بندہ تفصیل بیان کرنے لگ جائے تے پھر استاد کو جلال آ جاتا گناہ ہو جاتا ہے بندے کو لیکن بندہ معافی والے پاس سے آئے ڈٹ کے نہ رہے میں کیتے ہی پہلے کوئی گناہ نہیں کیتا ایک میں بات صرف تہاڈی اور میری اپنی اصلاح واسطے سنانا لگا حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ عمر 16 سال کتنی عمر 16 سال استغفر اللہ ڈھیر عمر گزاری 16 سال کی عمر ہے تے 16 سال کی عمر وچ نا مقام کی ملے ہے وہ قاصد مصطفیٰ ہے نوکر مصطفیٰ ہے غلام مصطفیٰ ہے سرکار نے کوئی شے بازاروں منگوانی ہے تے سال بن بھیجنا حضور نے کسی بندے کو بلوانا ہے تے سال بن بھیجنا کسی کافر وال کسی قبیلے کافر وال پیغام بھیجنا ہے تے سال بن بھیجنا ایک دن آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجیا فلاں قبیلے وال جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ تے شام ہو گئی سال بنی آئی عمر کتنی ہے 16 سال نہیں آئی شام جدو آقا علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے نہ تے آقا نے پڑتال جدو کی تھی سال نظر نہیں آئی صحابہ بولے حضور ہم کہہ سکتے ہیں ایک دن تک ہم سیکھے شام ہو گئی سارا دن ہی گزر گیا سال آئی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تلاش کرو سال بھر کیونکہ کافرہ وال بھیجنا سی پتہ نہیں کی ہو گیا پتہ کرو اور صحابہ گلی پوچھے بازارہ میں سال بھر تلاش شروع کی کر تلاش سال بھر کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ملا انہوں ہویا کی 40 دن تک صحابہ لب دینے پہ صحابہ پتہ ہی نہیں لگتا ہیں کتنے حضرت صحابہ گئے سن تے جدوں پیغام دے کے واپس آ رہے سن تے ساڈے طرح مال چبارے نہیں سن ہوئے اجے بھی مدینہ تو رسول جی نے زیارت کی ہے نا تے بعد سفر تے نکلیا نا رستے دے اندر صحابہ نے جتنے کلیاں بنائیاں سب آج بھی کھلوتیاں وہ آج بھی کانے دی چھتاں میں موجود ہیں تے ایک آبادی پر گزرنے لگے نا تے ایک بی بی غسل بھی کر رہی تے اچانک ہوا کا کپڑا ہٹ گیا حضرت صالبہ کی نگاہ پہ گئی 16 سال کی عمر ہے پلٹ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جائے جنگل وال دل دے اندر خیال آ رہے ہیں صالبہ تیرے کول گناہ ہو گیا ہے محمد کریم دے متھے کیویں لگے گا آقا دی بارگاہ وچ کیویں جاویں گا صالبہ تیرے کول گناہ ہو گیا ہے کسی عورت دا بدن تک لے آئی حضرت صالبہ 16 ایئر اولڈ 16 سال عمر جناب امام الانبیاء دے غلام دی نکلے تے جا کے جنگل دے اندر پہاڑاں دے اندر جا کے رہنا شروع کیتا راتی دن روندے نے چیخ دے چلاندے مالک دی بارگاہ وچ جو معروض ہو رہی ہے پروردگار معافی دے دے کیونکہ حضرت صالبہ دے دل میں خیال ہے ادھر میں گناہ کیتا ہے ادھر امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر وحی آ گئی ہونی ہے یا رسول اللہ صالبہ منافق ہو گیا ہے فاسق ہو گیا ہے ادھر کل گناہ ہو گیا ہے اس ڈر دے نال جا کے پہاڑ دی کھوج ڈیرا لا لیا ادھر صحابہ تلاش کرتے ہیں پھر دے ایک ہفتہ گزریا 2 گزرے 3 گزرے 40 دن بیت گئے نے جناب صالبہ کا پتہ نہیں لگ رہا آقا علیہ السلام نے نمائندے مقرر فرمائے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر پاک تے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام سے دونوں غلام جناب صالبہ نو لبدے پھر دینے باہر جنگلات اندر کھنڈرات اندر جا کے المختصر کردہ پیام عزیزان گرامی قدر حضرت صالبہ کا پتہ نہیں چل رہا ہو ایک دن 40 دنوں تو بعد یہ دونوں غلام مصطفیٰ دے نکلن باہر آؤ پہاڑا میں پتہ کریے کارا میں پتہ کریے برگزارا میں پتہ کریے صالبہ کا کوئی پتہ لگ جائے 40 دن بیت گئے نے
مصطفیٰ سن عزیزان گرامی قدر جدوں گئے نہ جا کے چرواہے نال ملاقات ہو گئی چرواہا جدوں ملیا تے انہوں پوچھیا او چرواہے دس تے صحیح کدھر سال بعد ویکھیا ہوئی انہوں نے کہا دسو تے صحیح ہے کہ ہو گیا انہوں نے کہا نوجوان 16 سال دی عمر شریف بچہ ہے جے 16 سال دی عمر ہے سال بعد کوئی پتہ کوئی حیات کوئی رنگ دسیا جدوں دسیا تے کروایا کہنے لگا او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے جھلے وہی ہے سالبہ جنہیں تسی میں دس دیو اگر پہاڑ میں کوئی گناہ مت نادم ہو کے روے تے محمد دا غلام بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ وہی ہے کدوں دا تواڈے کول دودھ لین واسطے ہونا کیا تھوڑی دیر بعد آن والا ہے حضرت سلمان فارسی تے جناب فاروق اعظم چھپ کے بیٹھ گئے سالبہ بچہ کدھر دوڑ نہ جاوے ڈر کے دوڑ نہ جاوے بیٹھ گئے آیا جدو حضرت صاحبہ آئے دودھ لین واسطے دودھ پی کے جدو واپس جان لگے حضرت فاروق اعظم نے ندا دے دیتی ہے او صالحہ 40 دن ہو گئے محمد عربی پریشان لجپال انتظار پہ کر دینے حضرت صاحبہ نے دوڑ لا چھڑیے نہیں عمر میرے کل گناہ ہو گیا ہے میرے کل گناہ ہو گیا ہے میں شہیدہ مصطفیٰ دی کچہری میں نہیں جا سکتا میں کیویں جاواں گا اوتھے تے وحی آ گئی ہونی ہے پروردگار پیغام آ گیا ہونا ہے صالبہ منافق ہو گیا وے صالبہ فاسق ہو گیا وے میں کیویں تیرے مصطفیٰ تے جاواں گا حضرت فاروق اعظم نے دوڑ کے پکڑ لیا فرمان لگی او چلیا کوئی وحی نہیں آئی او محمد تے تیرا انتظار پہ کر دینے آتے صحیح کیونکہ صحابی رسول نہ انہیں جر گناہ کی کئی ادھر فکر پیدا ہو گئی یارا میں گناہ کر بیٹھا معافی لینی ہے حضرت سلمان فارسی تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پکڑ کے دربار مصطفیٰ وچ لے آئے عزیزان گرامی قدر جدو آقا دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑی آوے میرے مدینے دے تاجدار دلاسا پہ دن صالبہ پریشان آئے ہو وہ چھلیا پریشان آئے ہو رب کو معافی مانگ لے مالک دن معاف کر دے گا حضرت صالبہ جواب دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے پروردگار بڑا ڈاٹھائے انہیں معاف نہ کیتا تے پھر میں کی کروں گا سونے میں نے تے نہ احساسی بچپنے میں کی غلامی مل گئی میں نے بچپنے میں کی مصطفیٰ دی نوکری دا اعزاز مل گیا میں نے مصطفیٰ نے اپنا بنا لیا ایک ہی ہو گیا میرے کل گناہ ہو جاتے میں شرمندہ ماں امام الانبیاء نے دلاسا دے کے فرمایا او صالحہ اللہ تے امید تے رکھنے ہاں یا رسول اللہ میں امید رکھنا میرے نبی نے فرمایا صالحہ سے رسول امید تے معافی مانگ اس امید تے معافی مانگ لے پروردگار تے معاف کر دے گا حضرت صالحہ رضی اللہ تعالیٰ رب دی بارگاہ دے اندر معافیاں منگن لگ پے ادھر امام الانبیاء نے اپنی گودی دے وچ لے لیا سر مبارک حضرت صالحہ دا گودی مصطفیٰ دے اندر ہے آقا دی گودی وچ لیٹ کے جناب صالحہ رب دی بارگاہ دے اندر رابطہ پہ کر دینے آقا پروردگار میں معاف کر دے عزیزاں نے گرامی قدر کیسی کیسی معافی ہے جدوں بندہ گود مصطفیٰ دی سبحان اللہ صالحہ عرض کر دینے پہ یا رسول اللہ میں معافی تے منگلا پیاں میرے جسم وچ انج لگدا جویں چڑیاں پیاں ٹردیاں نے جویں کوئی جانور میرے جسم تے چلدے نے پہ آقا دی اکھاں پر نم ہو گئیاں میرے نبی نے فرمایا صالحہ پریشان نہ ہو موت دا سریڑا آ گیا ہے موت آ گئی موت دا پیغام آ گیا ہے عزیزان گرامی قدر ہوں کیسا ویلا میں جے کر فکر چنگی ہو جائے گناہ تو معافی دی فکر پیدا ہو جائے پھر رب اہتمام کی میں کر دائے پہاڑا کو لیا کے گودی مصطفیٰ کا کر دائے
کاش یوں موت آئے میرے ہمنشین نزا کا اور ہو جائے منظر حسین کاش یوں موت آئے میرے ہمنشین نزا کا اور ہو جائے منظر حسین وہ ادھر اپنی زلفیں سنبھالا کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے وہ ادھر زلفیں اپنی سنبھالا کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے حضرت صاحب مخلوقی مصطفیٰ کے اندر حضرت سلطان باب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام کوئی مداشر میں پیش کرنا فرمائش ہے یہ وقت ہو گیا نماز کا عاشق سوئی حقیق